السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم بھائی چودھری عبدالغفور صاحب، آپ نے یہ ایک بریلوی کی ویڈیو بھیجی ہے جو علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے، اور علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب البریلویت کو بدنام زمانہ کہہ رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر اعتراض کرنے کے حوالے سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان پہ تھوکنے والوں کا تھوک آسمان کی بجائے ان کے اپنے منہ پہ آتا ہے۔ تو یہ بریلوی مدینے کے کتے، یہ بریلوی بغداد کے کتے، یہ بریلوی عبد القادر کے کتے، بلکہ یہ بریلوی عبد القادر کے کتوں کے بھی کتے، تو ان لوگوں کا آسمان پہ تھوکنا، علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ پر تھوکنا، دراصل ان کے اپنے منہ پر ہی تھوکنا ہے۔ تو جو آسمان پر، جو چاند تاروں پر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کا تھوک خود اس کے اپنے منہ پر آتا ہے۔ اور البریلویت آج تک کوئی بریلوی علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا جواب نہیں لکھ پایا۔ وہ علامہ صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ ایک بریلوی نے جواب لکھنے کی کوشش کی اور علامہ صاحب کا رد کرتے ہوئے لکھا کہ احمد رضا خان کالا نہیں بلکہ گہرا گندمی تھا۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البریلویہ کے اندر بریلویت کے امام احمد رضا خان کی جو ہے وہ چمڑی اور رنگ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ احمد رضا خان کا رنگ کالا تھا۔ جواباً ایک بریلوی نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا اور لکھا کہ احمد رضا خان کا رنگ گہرا گندمی تھا، مطلب سیاہ کالا۔ علامہ صاحب نے تو لکھا نا کہ فقط کالا، تو بریلوی نے لکھ دیا کہ انتہائی کالا، شدید کالا، گہرا کالا۔ تو اب علامہ صاحب کے خلاف ان بریلویوں کی بکواس، یا پھر علامہ کی کتاب البریلویہ کے خلاف یہ کہنا کہ وہ بدنام زمانہ تھی۔ بدنام زمانہ تو ہے وہ جو اپنے آپ کو انسان ہونے کے باوجود بغداد کا کتا کہیں۔ بدنام زمانہ تو ہیں وہ بریلوی جو اپنے آپ کو انسان ہونے کی بجائے مدینے کا کتا کہتے ہیں۔ بدنام زمانہ تو ہیں بریلوی جو اپنے آپ کو انسان ہونے کی بجائے عبد القادر کا کتا کہتے ہیں۔ بدنام زمانہ تو ہیں بریلوی جو اپنے آپ کو انسان ماننے کی بجائے عبد القادر کے کتوں کا کتا کہتے ہیں۔ نہ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسی چیز تھے، اور نہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البریلویہ، نہ وہ بدنام زمانہ ہے۔ بدنام زمانہ ہے وہ بریلوی کہ جو نظر تو انسان آتے ہیں، نظر آنے میں تو انسان ہیں، مگر اپنے آپ کو انسان ماننے پر تیار نہیں، بلکہ اپنے آپ کو یہ بریلوی بغداد کا کتا کہیں گے۔ یہ بریلوی کتا اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہے گا۔ یہ بریلوی اپنے آپ کو عبد القادر کا کتا کہتا ہے۔ یہ بریلوی اپنے آپ کو عبد القادر کے کتوں کا کتا کہتا ہے۔ اور رہ گیا معاملہ علامہ خادم حسین رضوی کی بات، میرے بھائی، جہاں تک آپ نے کہا کہ ہماری لچک اگر میں دکھاؤں، یا لچک علامہ ابتسام دکھائے، یا لچک علامہ احسان علیہ ظہیر دکھائے، وہ باب خادم حسین رضوی کے حوالے سے لچک ہو، یا اس سے پہلے گورنر پنجاب کو مارنے والے وہ پولیس والے کے حوالے سے لچک ہو کہ اسے عاشق رسول بنا دیا اور اسے محب رسول بنا دیا، ہاں جی، یا باب خادم رضوی کے حوالے سے لچک ہو، ہم جتنی بھی لچک دکھا لیں، چاہے میں لچک دکھانے والا ابتسام ہو، لچک دکھانے والا ہشام ہو، لچک دکھانے والا عمر صدیق ہو،
اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ سوروں سے بدتر، یہ گایوں سے بدتر، یہ جانوروں سے بھی بدتر اور ذلیل ہیں۔ مشرک پلید ہے، پلید ہے، پلید ہے۔ اللہ کے قرآن نے جب مجھے اور آپ کو منع کر دیا کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کوئی نہیں کرنی ہے، اور چاہے وہ لچک دکھانے والا سیف اللہ خالد صاحب ہوں، جماعت الدعوہ کے مرکزی رہنماؤں میں سے، جو پہلے غالباً سیف اللہ قصوری ہوتے تھے، اب سیف اللہ خالد ہے، جس نے لچک دکھائی ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ علامہ صاحب پر، ان کی ذات یا ان کی کتاب پر حرف آیا، ہمارا دل دکھا اور انتہائی افسوس ہوا کہ یہ خود کو بغداد کا کتا کہنے والا، یہ خود کو بریلوی عبد القادر کا کتا کہنے والا، یہ بریلوی خود کو مدینے کا کتا کہنے والا، یہ آج علامہ شہید رحمت اللہ علیہ پر بھونکتا ہے۔ یہ بریلوی خود کو کتا کہنے والا آج علامہ کی کتاب البریلویہ پر بھونکتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کو قبول و منظور فرمایا کہ علامہ زخمی جو ہے وہ علامہ شہید لاہور میں ہوتا ہے، اور علامہ علاج کے لیے جاتا ہے ریاض، اور علامہ کی قبر نکلتی ہے بقیع قبرستان کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر، وہ مدینہ کہ جس مدینے کے متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینے میں مر سکتا ہے وہ مدینے میں مرنے کی کوشش کرے، جو مدینے میں مر سکتا ہے وہ مدینے میں مرنے کی کوشش کرے، میں مدینے میں مرنے والوں کی کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے علامہ شہید کو تو یہ اعزاز عطا فرمایا، اللہ نے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ علامہ زخمی لاہور ہوتا ہے، علامہ علاج ریاض ہوتا ہے، اور علامہ کی قبر نکلتی ہے اور علامہ کی تدفین ہوتی ہے بقیع قبرستان میں جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو یہ خود کو بریلوی بغداد کا کتا کہنے والے، یہ خود کو بریلوی مدینے کا کتا کہنے والے، یہ خود کو بریلوی عبد القادر کا کتا کہنے والے، یہ خود کو بریلوی عبد القادر کے کتوں کا بھی کتا کہنے والے، یہ ان لوگوں کا آسمان پہ بھونکنا، جیسے کل ان کا تھوکے مارنا آسمان پر ان کے اپنے منہ پر تھا، آج بھی علامہ پر تھوکنا ان بدبختوں کے اپنے منہ پر ہی تھوک پڑتا ہے۔ تو جب اللہ کے قرآن نے ہمیں منع کر دیا ما کان للمشرکی ما کان للنبی والذین آمنوا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ جو مشرک ہو کر مر گیا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، جو مشرک ہو کر مر گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ میں نے تو پہلے ہی دن کہا تھا بابے کے یہ جلسے جلوس، یہ ریلیاں، یہ چوکوں کو بند کرنا، یہ فیض آباد میں دھرنے دینا، یہ تو عمل ہی کتاب و سنت کے منافی ہے۔ جب ہم کتاب و سنت کے منافی عمل پر ری ایکشن میں خوش ہوں گے اور شاباش دیں گے تو بغداد کے کتے کہلوانے والے بریلوی پھر آل الحق پر اور اہل حدیث پر یوں ہی بھونک ماریں گے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم علامہ شہید پر غیرت کھانے سے پہلے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم علامہ کی البریلویہ پر غیرت کھانے سے پہلے ہم اللہ کی توحید پر غیرت مند ہوں۔ تو یہ بریلوی نے ہمیں تھوڑا سا آئینہ دکھا دیا، اب اس آئینے میں اپنا منہ ابتسام بھی دیکھے، اس آئینے میں اپنا منہ ہشام بھی دیکھے،
اس آئینے میں اپنا منہ سیف اللہ خالد اور قصوری بھی دیکھے جو ایسے ظالم اور بدبخت اور مشرک اور اللہ کی توحید کے دشمنوں کے لیے، اور میں بھی دیکھوں کہ جو ایسے ظالم اور مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں اور نرم گوشہ بیان کر رہے ہوں، یہ اس ایک نے بد نصیب نے تو ایسے بدبخت کے لیے کہا کہ اللہ اس کی حسنات کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے سارے کیے دھرے سب ضائع ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ لو اور مشرک کے لیے نرم گوشہ رکھو اور مشرک کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرو کہ یہ بریلوی خود کو کتا کہلوانے والے بغداد کا، یہ بریلوی خود کو عبد القادر کے کتوں کا بھی کتا ماننے والے، آج پھر یہ ظالم اٹھا ہے، یہ اللہ کی توحید کا دشمن عبداللہ پر، اللہ کے بندے احسان الیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ پر بھونکتا ہے کہ وہ علامہ شہید کے انشاءاللہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوا۔ تو مشرکوں کے متعلق ہمیں ہرگز نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان تمام لوگوں کا جو کتے کہلوانے والوں کے متعلق ہیں جی، جو مشرکوں اور توحید کا انکار کرنے والے اور توحید کے منافی کام کرنے والے، قبروں، مردوں، مگرمچھوں، کچھوؤں، بندروں، کتوں کو پوجنے والوں کے متعلق نرم گوشہ رکھے۔ علامہ شہید پر اس کا یہ بھونکنا اور علامہ شہید کی کتاب کو بدنام زمانہ کہنا ہو بہو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آسمان پہ تھوکے تو تھوکنے والے کا تھوک آسمان کی بجائے اس کے اپنے منہ پر آئے گا۔ یہ ویڈیو میرے سامنے اب پلے نہیں ہے، ہاں جی، اس بندے کی تصویر پر پھٹکار پڑتی نظر آ رہی ہے، اس کے چہرے پر پھٹکار نظر آ رہی ہے، وہ صاف نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو علامہ احسان الیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی طرح جرت، بہادری اور توحید پر غیرت عطا فرمائے۔ یاد رکھ لو کہ جب ہم اللہ کی توحید پر کمپرومائز کر لیں گے نا تو ہماری اپنی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی۔ اگر کائنات میں اللہ کی عزت محفوظ نہیں ہے، یہ دربار اور مزار بنا کر اور انہیں مشکل کشا اور حاجت نوا بنا کر جب کائنات میں اللہ کی عزت محفوظ نہیں ہوگی تو پھر اہل توحید کی چادریں بھی